زندگی گزارنے کے لیے نہ صرف علم کی ضرورت تھی بلکہ انسان کا باشعور ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ زینب نے علم تو حاصل کر لیا تھا مگر اسے شعور نہیں تھا۔ اس نے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو بیکار انسان تھا، فضول باتوں پہ غصہ کرتا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی گھر میں فاقے چلنے لگے تھے۔ وہ روز اس امید سے اپنی ماں سے ملنے جاتی تھی کہ وہ کچھ پیسے دے، مگر اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے پیسے مانگتی۔ وہ ہر روز خالی ہاتھ آ جاتی تھی، مگر ماں اسے چاہتے ہوئے اتنے پیسے دے دیتی تھی جس سے وہ چند دن گزر جاتے تھے۔ مگر اب زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، مانو جیسے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں۔ مگر آج وہ مایوس ہو کر اپنے باپ کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج تک اس نے اپنے باپ سے کبھی پیسے نہیں مانگے تھے۔ اس کا باپ اسے بغیر مانگے ہی پیسے دے دیتا تھا۔ زینب کا باپ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک پڑھا لکھا باشعور انسان تھا جس نے زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی زینب کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو زینب کو پیسے دے سکتا تھا، مگر آج زینب کو اس کے باپ نے کچھ اور ہی بات سمجھانی تھی۔ اگر تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو کس کے پاس جاؤ گے؟ وہ چپ تھی، کیا بولتی؟ باپ کے لہجے میں نرمی شامل تھی۔ زینب یہ بات سن کر رونے لگی تھی۔ اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا جہاں بے شمار کتابیں پڑی تھیں، اور زینب سے کہا کہ یہاں سے ایک کتاب پسند کرو۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اس مشکل میں کس کتاب کا انتخاب کرتی ہے۔ زینب اٹھ کر ایک اسلامی علمی کتاب لے آئی تھی۔ بیٹا اس کتاب کو پڑھو۔ وہ دھیمی آواز میں کتاب پڑھنے لگی تھی۔ کتاب میں بار بار خدا کی طرف سے انسان کو تسلی دی گئی تھی۔ زینب اس میں کوئی ایسی بات ہے جس کی تمہیں سمجھ نہ آئی ہو؟ بابا، خدا نے انسان کو مجبور تو پیدا نہیں کیا۔ کیا ہم نے انسان کو ہاتھ پاؤں نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے اپنی کتاب سے انسان کو علم نہیں دیا؟ پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ مایوسی کفر ہے۔ تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ بیٹا، کیا تمہارے باپ نے تمہیں پڑھایا نہیں ہے؟ کیا تمہاری تعلیم اتنی کم ہے کہ تم کہیں نوکری نہیں کر سکتی؟ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے شوہر سے تمہیں خلا لے کر دیتا ہوں۔ بیٹا، انسان کو اپنی زندگی اپنے دم پہ گزارنی پڑتی ہے۔ خدا پہ یقین رکھنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ تم خود کام کرو۔ باپ اور بیٹی کے درمیان بے شمار ایسی باتیں ہوئی تھی جس نے زینب کی زندگی بہتر بنائی تھی۔ آج وہ اپنی بیٹی کو پیسے نہیں، شعور دے کر بیچ رہا ہوں۔ زینب گھر آ گئی تھی۔ حماد اس خیال میں تھا کہ زینب پیسے لے کر آئی ہوگی، مگر زینب خالی ہاتھ آئی تھی۔ حماد کو زینب پہ بے حد غصہ آیا تھا۔ زینب جلدی سو گئی تھی اور صبح اٹھ کر نوکری کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ حماد ابھی تک اٹھا نہیں تھا۔ اسے کچھ دن بعد نوکری مل گئی تھی۔ پہلے حماد اس کی نوکری کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر اب پیسے آنے لگے تھے۔ اب زندگی بہتر ہونے لگی تھی۔ اب زینب کے باپ نے اپنی بیٹی کے لیے وہ کام کیا تھا جو ہر باپ کو کرنا چاہیے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک گھر بنا گیا تھا۔ اب زینب اس گھر میں رہنے لگی تھی، مگر حماد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ گھر بہت چھوٹا سا تھا مگر پرسکون تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے باپ کے اس ہمدردی کا کیسے شکریہ ادا کرتی۔ گھر کی دیواروں میں اس کے باپ کی محبت نظر آتی تھی۔ حماد کی اپنے گھر میں کوئی عزت تک نہیں رہی تھی۔ گھر میں کوئی اس کو کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زینب جو کچھ کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی۔ وہ زینب سے معافی مانگنے چلا گیا تھا۔ زینب نے اسے معاف کر دیا تھا۔ زینب کی نوکری جانے کے بعد وہ گھر پر اکیلا رہ گیا تھا۔ حماد نے اپنے لیے ایک نوکری تلاش کر لی تھی۔ وہ دونوں کام کرنے لگے تھے۔ ان دونوں کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔
بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا تھا، اپنی بیٹی کے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زینب کے باپ کی طرح سارا کے لیے گھر بنائے گا۔ زینب آج بھی نوکری کرتی تھی، اسے اپنے مرے ہوئے باپ کی نصیحت یاد تھی۔ سارا کے پیدا ہونے کے بعد زینب نے ایک ایسی بات کہی تھی جو حماد کے دل پر جا لگی تھی، کاش تمہارا باپ میرے باپ کی طرح ہوتا۔ وہ بدل گیا تھا، مگر آج وہ زینب کے باپ کی جگہ نہ لے سکا تھا۔ آج بھی زینب کو اس پر یقین نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے حماد نے اسے معافی مانگی تھی، وہ دونوں خوش رہنے لگے تھے۔